الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، وہ طلباء و طالبات جو کن ذہن یعنی ان کا دماغ کمزور ہے، دماغ مضبوط نہیں ہے، یاد کرتے ہیں مگر یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے، نسیان کا شکار ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، محنت کے باوجود اچھے نتائج حاصل نہیں کر پاتے، آج ان کے لیے خوبصورت وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دماغ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، یادداشت مضبوط ہوگی، نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ عرض کروں اور اس کا طریقہ بتاؤں، ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنی دنیا سنواریں، آخرت سنواریں، اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت سنواریں، اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، وہ آپ کے لیے نیک اعمال کریں گے تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، آپ کا نیکیوں والا اکاؤنٹ کھلا رہے گا۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دماغ تیز کرنے کے لیے، یادداشت مضبوط کرنے کے لیے، دماغ کو قوی کرنے کے لیے، دماغی کمزوری ختم کرنے کے لیے، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کے خاتمے کے لیے وظیفہ غور سے سن لیجئے۔ کوئی خود پڑھ سکتا ہے، بچی ہے یا بچہ، آیت الکرسی آتی ہے تو خود پڑھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ دن میں وقفے وقفے سے آیت الکرسی 11 مرتبہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لے۔ اور اگر بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے، وہ آیت الکرسی پڑھنا نہیں جانتے، ابھی مبتدی ہیں یعنی ابتدا ہے ان کی، ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، تو آپ خود کسی بھی چیز پہ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ پڑھنے کے بعد جب دم کر لیں تو بچے کو کھلا دیں، اس چیز پہ دم کریں جو بچہ آسانی سے کھا سکے یا بچہ آسانی سے پی سکے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔